نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، دوستو، بہنوں، اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے انسانوں کے دنیا و آخرت کے مسائل کا حل اپنے دین میں رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں اپنی امت کی رہنمائی کی ہے۔ آج ہم آپ کو وہ اعمال بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ اعمال مستقل مزاجی سے کیے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے سارے مسائل اللہ تعالی حل فرما دیں گے، اور انشاءاللہ ہر غم، ہر پریشانی، تنگ دستی اور غربت سے اللہ تعالی آپ کو نجات عطا فرمائیں۔ عمل بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس کی سبسکرپشن فری ہے۔ آپ اس عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سارے عالم کے انسانوں تک پہنچانے میں حصہ دار بن جائیں گے۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک شخص کے پاس ہوا جو بہت ہی شکستہ حال اور پریشان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اس بدحالی اور پریشانی کا شکار کیسے ہو گئے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری، غربت، تنگ دستی اور مالی تنگی نے میرا ایسا حال کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، جب تم وہ کلمات پڑھتے رہو گے تو تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی اور غربت و تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں: توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتائے ہیں میں پابندی سے ان کلمات کو پڑھتا ہوں، کم از کم روزانہ صبح و شام ایک مرتبہ یہ عمل کریں۔ اب دوسرے عمل کی طرف آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص غربت اور تنگ دستی کا شکار ہو اسے چاہیے کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے دستک دے، اس کے بعد سلام کرے، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، سلام کرے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، کوئی بھی درود پڑھ سکتا ہے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ایک صحابی نے یہ عمل شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالدار بنا دیا کہ گھر میں مال و دولت رکھنے کی جگہ نہ رہی، حتیٰ کہ اس کے پڑوسی بھی اس عمل کی وجہ سے امیر اور مالدار ہو گئے۔ تیسرا عمل یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ واقعہ کو سورہ غنا بھی کہا جاتا ہے۔ روزانہ بعد از نماز عشاء سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ ہر عمل کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، ہر چیز میں برکت ہو جائے گی۔ پانچواں عمل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ فجر کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنی روزی اور مال و دولت دیں گے کہ وہ سنبھال نہیں سکے گا۔ یہ الفاظ دوبارہ سن لیں، فجر کی نماز کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ فجر کی نماز کے وقت یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ چھٹا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے اور آسانی سے روزی ملے گی۔ ساتواں عمل، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص توبہ و استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مال عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے بیٹے عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے باغات عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے نہریں عطا فرمائیں گے۔ آٹھواں عمل،
اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے گناہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ نواں عمل قرآن پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں بڑھا دیں گے، اس کی غربت اور تنگ دستی و بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ 10واں عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص باوضو رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں کثرت عطا فرما دیں گے اور برکت عطا فرما دیں گے۔ 11واں عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص صدقہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیں گے، یعنی جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ شان ہو اس کا 10 گنا اسے دنیا میں عطا فرمائیں گے اور اس کا 70 گنا اللہ رب العزت آخرت میں اس کے نامہ اعمال میں جمع فرمائیں گے۔ بھائیو دوستو، ان اعمال کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز اعمال کو انتہائی طاقتور اور پر اثر بنا دیتی ہے۔ ان اعمال کے ساتھ اول و آخر درود شریف پڑھ کے روزانہ چند منٹ اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے عاجزی سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ بھائیو دوستو، اس کے ساتھ گزارش ہے کہ رزق کے حصول کے لیے عملی کوشش بھی جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا فضل تلاش کرو، یعنی روزی کی تلاش کرو، اور اگر آپ بیمار ہیں تو کسی مستند ڈاکٹر سے علاج بھی کرائیں، کیونکہ علاج کروانا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی علاج فرمایا اور صحابہ اکرام کو بھی علاج کی ترغیب دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ کلونجی میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال کے ساتھ ساتھ اگر ہم علاج کروائیں گے تو وہ اللہ کے اوپر توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار میں شامل ہے۔ یعنی ڈاکٹر سے علاج کروانا یا ادویات استعمال کرانا یہ دین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دین کے مطابق ہے، کیونکہ ہر چیز کے خالق بھی اللہ ہیں، مالک بھی اللہ ہیں اور رازق بھی اللہ پاک ہیں۔ بھائیو دوستو، ایسے ادویات کے خالق بھی اللہ پاک ہیں، دوائیوں کے بنانے والے بھی اللہ پاک ہیں، اس لیے ادویات کو استعمال کرنے میں کوئی بھی مذائقہ، کوئی بھی حرج نہیں، یہ بھی دین کے عین مطابق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے اور من و عن دوسرے تک پہنچا دے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اب دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔